الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لا آية البقرة وأمر الحديث فقد هو. یہ آیت نمبر 182 83 84 85 86 اس پوری آیت کے اندر یہ جو 6-7 آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیلی گفتگو روزوں کے تعلق سے کی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور جب کوئی بات رکھتے ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، حکمت سے بات. شریعت میں حکمت سے بات نہیں ہوتی ہے. شریعت میں آپ کو بول دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، پھر اگر آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو حکمت کو استعمال نہیں کیا جائے. آپ کی سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے، شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے عقل اور سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے غلط ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایسے ہی کچھ مسئلے ہیں جو میں آپ کی خدمت پہ رکھنے کی کوشش کروں گا روزوں کے حوالے سے. ایک مسئلہ سب سے اہم جو یہ ہے پینٹ کا مسئلہ ہے، کھولنے والے جیسے سجدہ کرتے پیچھے والوں کو پورا ان کا دلی کا گنبد دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی نماز خراب ہوتی ہے. اور میں تو اس کو معاف کیجیے گا، میری عادت ہے بولنے کی، میں تو اس کو بخاری سمجھتا ہوں سب سے زیادہ، جو ایسے تنگ کپڑے پہنتا ہو اور پتلا کپڑا پہنتا. پتلا کپڑا اور تنگ ٹائٹ کپڑا پہننا مرد کو تو جائز نہیں، عورت کو تو ویسے بھی نہیں، کسی بھی حال میں نہیں. نمبر 1. نمبر 2، نماز کے لیے دوڑ کر آنا سخت منع ہے. لوگ دوڑ کر آتے، او جماعت چھوٹ گئی. اللہ کے رسول کہہ رہے چھوٹ جانے دو. آخری رکعت میں بھی قاعدے میں تم جماعت سے ملو گے، تمہیں جماعت کا ثواب ملے گا. دے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دوڑ کر آنا جماعت کو حاصل کرنا درست نہیں ہے، آپ کو آخری قاعدے میں آئے تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی. اور ایسی بھی حدیث آئی کہ کب آپ نہ پڑھ پائیں تو بھی مشکل کی وجہ سے آپ کو نماز کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ آپ کا ارادہ نماز کا تھا. نیتوں سے چلتا ہے، ارادے سے چلتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. تو یہ کہنا اسی لیے آپ کو ٹھوکر لگی آپ گرے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. جماعت چالو ہوتی ہے سوتے رہتے ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں. عورت نہیں ہو جو باہر نہیں نکلنا، جماعت کے ساتھ رہیے. اور سب سے زیادہ اہم غلطی وہ یہ ہے سب کی، جو جماعت کو پیر سے پیر نہ ملانا، صفوں کو کاٹ دینا. وہ کہتا ہے یہاں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یا پردہ چھپا ہوا ہے، یا فلاں ہے، تو کوئی ہٹ کے پڑھنا. آپ کچھ بھی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر جماعت مکمل نہیں ہوتی اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالی منافقت پیدا کرے گا، منافق بنا دے گا. اور یہی ارادہ ہے، اسی لیے ہماری دلیں ملے ہوئے نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو چل رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے. منافقت یہیں سے آئی ہے میرے خیال سے، یہی سب سے بڑی منافقی ہے. کہتے ہیں آپ کا مسئلہ ہے عجیب ہے، ہٹا دو اس کو، آپ کر لو، پیر سے پیر ملا لو، سب مکمل کرو، پوری کرو. ایک یہاں پہ صرف آدھی کھڑی ہے، پیچھے سے کھڑے ہوئے ہیں جماعت پڑھنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تھوڑی سی دوری مت چھوڑو، اس میں سے شیطان گھس جاتا ہے.
تو جب واضح حدیثیں اس کے بارے میں، اور مائکا لال یہ جو آپ کو حوالے دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی میری بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کائنات کے بہترین شخص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھو ان حوالوں کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اللہ کی فضل سے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم نے کہا کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل کے میدان میں ہرا کے بتاؤ۔ بات کرنا آسان ہے، دلیل واضح رکھنا یہ الگ بات ہے۔ اسی لیے دین اور شریعت اس کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے بعد جو کام کنٹینیو آتے ہیں یا جس کی آپ کی خبر نہیں ہے یا بھول ہو گئی اچانک، وہ چیز معاف ہے، وہ چیز معاف ہے، اس پہ آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہے تو پھر عورت آ رہی ہے، شہری ہو رہی ہے تو بات چیت ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، راستے میں بات چیت ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں چچیری بہن ہے فلاں، کچھ بھی ہو نہیں ہے، شریعت کے حساب سے درست ہی نہیں ہے، یہ چیزیں سب درست نہیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں گئے تم؟ کام کیا؟ جانا ہی کیوں اس راستے میں؟ قدر کے نام کیوں بات کرنے کی؟ کیوں فون کیا تم نے؟ عجیب بات ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں حقیقت میں چھوٹی معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا روزے کی حالت میں اور ان راتوں میں خصوصاً بہت ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ بدقسمتی کہیے، اور اگر ایسا حال نہ تو اللہ کے عذاب کو یہ لوگ دعوتیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے لال دروازے 3 دروازے، عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا، کھلانا پلانا، ان کو لے کے جانا، آئس کریمیں کھانا، ہنسی مذاق کرنا، کھونے کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الزانیۃ جلیلۃ جالسہ، پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں، اندازہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، بتایا کیا؟ یہ نہیں بولا پڑوسی اور نام لیا، پڑوسی کی عورت سے دار و خطنی کی روایت کہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اب یہ کیوں بولا کہ پڑوسی؟ اس کی بھی وجہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ پڑوسی آپ کی بہن میرے گھر آتی ہے، میری بہن آپ کے گھر آتی ہے، اب آنا جانا قریبی رشتہ ہے۔ جب کوئی شخص اتنے قریبی رشتہ دار کو داغدار کر سکتا ہے، بے عزت کر سکتا ہے، تو اور رشتے کیسے محفوظ ہوں گے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی الزانیۃ جلیلۃ جالسہ، پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی لیے بات چیز کا بھی وہی ہے، لکا ہے، بنا ضرورت کے بات نہیں کر سکتے، بالکل نامعلوم سے بالکل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا مسئلہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے مسئلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری سوسائٹی میں کیا چلتا ہے وہ نہیں، ان کے راستے بھی جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں آپ کو ضرورت ہے، کام میں ڈاکٹر ہے، آپ گئے، کوئی اور کام تھا، ملے، آپ نے بات کی، اسلامی طریقے سے ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسی راتوں میں بنا فالتو کی بات کرنا یہ درست نہیں۔ یہ روزوں کا خیال رکھیں، ان کی وجہ سے روزے مکروہ ہوتے ہیں، یا روزے ختم ہو جاتے ہیں، یا ثواب ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کو اور مجھے ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم ہے۔ والسلام علیکم۔